السلام علیکم جی. آپ کو نا آج ایک سچا واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں. اس واقعے کے بعد میں آپ کو اپنی جو واقعے سے کیوں سنایا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. واقعہ کچھ اس طرح ہے جی. پاکستان کا ایک شہر ہے جہاں پہ ایک شخص ہے جو فوت ہو جاتا ہے, دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے. جس طرح ہر گھرانے میں دنیا میں مسلمانوں کے گھر کہیں پر بھی مسلمانوں میں کہیں کوئی بندہ فوت ہو جائے, اس کو جو دفنانے کی رسومات وغیرہ سب کچھ, قبر کشائی یہ وہ سب کچھ, اس کا غسل دینا سب کچھ وہ ہو گیا, نماز جنازہ پڑھا دیا گیا, اس کو دفنا دیا گیا. دفنا کے دعا مانگ کے اسے گھر والے اس کو سپرد خاک مٹی کے حوالے کر کے اس کے لیے دعائیں وغیرہ کر کے گھر چلے جاتے ہیں جی. اگلے دن جس طرح قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں, کسی کا بھائی بیٹا بہن جو واٹس ایور, وہ جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے قبرستان میں. وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں جی منظر, یہ میں آپ سے سچا واقعہ بتا رہا ہوں, اس پہ سرچ آپ لوگوں نے کرنی ہے. میں شہر کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میں کسی جگہ کی بھی کوئی, جس سے کہتے ہیں نا کہ بےعزتی کسی جگہ کی نہیں کرنا چاہتا. میں کسی شہر کا نام لے کے, اس جگہ کا نام لے کے کسی کے پرانے زخموں کو ہرا نہیں کرنا چاہتا. میں آپ لوگوں کو واقعہ سنا رہا ہوں, کسی ریزن کی وجہ سے سنا رہا ہوں, لیکن یہ واقعہ سچا ہے الحمدللہ. یہ 100% سرٹیفائڈ بات کر رہا ہوں میں آپ سے. تو جی اس کو دفنا کے چلے جاتے ہیں. اگلے دن جب دوبارہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں جی, قبر جو ہے وہ کھلی ہوتی ہے اور جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے, مردہ جو ہوتا ہے, وہ قبر سے باہر گرا ہوتا ہے. تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, اس کے عزیز و اقارب جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی جانور وغیرہ ہو, اس نے قبر کھول دی ہو. قبرستان میں جس طرح کے جانور ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے. وہ دوبارہ سے جو بھی دوبارہ سے جس طرح طریقہ کار ہے جو فالو کر کے اس کو دوبارہ دفنا دیا جاتا ہے, قبر ٹھیک کر دی جاتی ہے. نیکسٹ ڈے جب وہ دوبارہ آتے ہیں تو سیکنڈ ڈے بھی وہ اسی طرح ہی دیکھتے ہیں کہ قبر پھر کھلی ہوئی ملتی ہے ان کو. بڑا پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ڈھیٹ جانور ہے, بہت ہی کچھ جانور ہے جس سے یہ حرکت کر رہا ہے, تو ہم پکی قبر بنا دیتے ہیں, ماربل ٹائپ واٹس ایور اس طرح کی. ٹھیک ہے جی, وہ پکی قبر بنا دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اگلے دن دعا کی نیت سے دوبارہ آتے ہیں جی دیکھنے کے لیے. وہ پکی قبر بھی جو ہے نا وہ پھٹی ہوتی ہے اور مردہ جو ہے باہر گرا ہوتا ہے. تب وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ جانور کا کام نہیں ہو سکتا, اس میں پتہ نہیں کیا مسئلہ مسائل ہے. وہ کسی اللہ کے نیک بندے کو بلاتے ہیں, کسی ولی کو بلاتے ہیں, کسی مفتی کو بلاتے ہیں. وہ آ کے پوچھتے ہیں جی اچھا یہ بات بتائیں جی کہ اس نے کبھی کسی کا حق تو نہیں مارا. انہوں نے کہا, جواب دیا کہ نہیں جی کسی کا حق نہیں مارا. کسی بہن کا کوئی حق مار لیا ہو, کوئی جائیداد کوئی چیز. سب نے کہا جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کسی ہمسائے کا حق مارا ہو, کوئی اس نے کوئی بہت بڑا کوئی گناہ کیا ہو جو آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ زمین اس کو قبول نہیں کر رہی ہے. سوچتے ہیں جی رائٹ لیفٹ, اس کے دوستوں کو فون کماتے ہیں, کہتے ہیں نہیں. اچانک مفتی صاحب کے ذہن میں آتا ہے, وہ پوچھتے ہیں جی کہ یہ بندہ کاروبار کیا کرتا تھا. تو وہاں ان کو جواب یہ ملتا ہے کہ وہ بندہ سود کا کاروبار کرتا تھا. اب یہ ایک سیکنڈ کی میری خاموشی اور ایک سیکنڈ میں آپ کے دماغ کی سرسراہٹ آپ کو کیا کہتی ہے. ہوا پھر جی اس طرح کہ مفتی صاحب نے ان سے کہا کہ زمین اس کو قبول نہیں کر رہی, اس کو رب تعالیٰ کی ذات جو ہے عبرت کا نشان بنا رہے ہیں. دیکھیں جی دنیا میں ہر مسلم ممالک میں, ہمارے پاکستان میں بھی سود کا کام عام ہے. بینکوں سے ہٹ کے کچھ لوگوں کا کام یہی ہے کہ کوئی مجبور بندہ آیا, اس کو سود پہ پیسے دینا, اسے سود کی شرح طے کرنا, اسے ماہانہ قسط لینا, بعد میں پھر پوری رقم دوبارہ سے واپس لینا. یہ آپ کے پاس بھی آلے دوالے گلی محلوں میں ہر جگہ ہوگا. مکریے گا نا, سچ کا ذرا سامنا کریں. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا ذرا پلیز. مولوی صاحب نے کہا جی یہ زمین اس کو قبول نہیں کر رہی, اس کو عبرت کا نشان اللہ تعالیٰ کی ذات بنا رہے ہیں. آپ ایسا کریں کہ جی زمین کے اوپر یہ 4 پلر بنائیں, اس کے اوپر لینٹر ڈالیں اور اس کو پھر دوبارہ اس کے اندر مٹی ڈالیں اور پھر اس کو وہاں پہ اسی قبر بنا دیں جی, اور اس کی دعا کرے اس کے لیے دن رات کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں. جہاں پہ زمین جگہ نہیں دے رہی تو وہاں پہ رب جو ہے اس کو جگہ کہاں مل دے گا. بتانے کا مقصد یہ سب کچھ یہ ہے جی کہ سود, کرپشن
آپ ایک دفعہ سوچیں کہ پاکستان میں کا نظام جب طے پایا گیا تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب دو لفظ سے یہ بنا، پاک ستان، پاک کا مطلب صاف ستھرا، استان کا مطلب رہنا، رہنے والی جگہ، تو نہ تو یہ اسلامی ہے تو نہ تو یہ جمہوری ہے۔ اسلامی اس لیے نہیں ہے جی، یہ بینکوں کا نام ہے جی دبئی اسلامک بینک، ٹھیک ہے، بینکوں کے باہر لکھا ہوا ہے سود حرام، انڈر ٹوٹل انٹرسٹ، ٹوٹلی سود کے اوپر بینک چل رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ اور جمہوریت کہاں پہ ہے جی، مجھے بتائیں ذرا، کون سی جمہوریت ہے ہمارے ملک کے اندر؟ ثابت کر سکتے ہیں آپ لوگ جمہوریت ہے یہاں پہ؟ دیر از نو اسلامی جمہوریہ پاکستان. لیٹ می کاؤنٹ اٹ اگین. دیر از نو اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہم انگلینڈ پہ رہ رہے ہیں، جنگل کے قانون میں رہ رہے ہیں، جہاں پہ جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، مرنا سب کو بھولا ہوا ہے، قبر سب کو بھولی ہوئی ہے، انکلوڈنگ ایچ اینڈ ایوری ون آف اس. میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں جس کے اندر، ٹھیک ہے جی. اور میں جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور ہمارے ملک کا جو سب سے ٹاپ کے اوپر ہر ایک بیٹھا ہوا ہے، میں ان کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں. ہم ٹوٹل سود کے نظام کے اندر ہیں. شاپ ہے جی میری ایک، اس شاپ کو ایک پش کی ضرورت ہے، ایک دھکے کی ضرورت ہے، ایک اس کو پش چاہیے. اب وہ پش میں کس طرح دے سکتا ہوں؟ انویسٹمنٹ کر کے. میرے پہ اوور ڈیو رینٹس جو سے ہیں وہ میں پے کر دوں. اب وہ میرے پاس ایک دم نہیں آ سکتے. میرے پاس کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو فوراً لیکویڈیٹ کر دوں، کوئی چیز ایسی سیل کر دوں کہ میرے پاس پیسے آ جائیں، ٹھیک ہے، اور میں یہ سب کچھ کر لوں، ٹھیک ہے. ایسا سیناریو کہ افراز اس طرح کا ملک میں اکیلا بندہ ہے، اس طرح کی سچویشن اور لوگوں کے اوپر نہیں ہے، ایسی مسئلے مسائلوں کے اندر سے اور لوگ نہیں گزرے. آئی ایم ون آف مائی کائنڈ. میں اکیلا ہی ہوں اس طرح کی سچویشن میں سے گزر رہا ہوں. بہت سے لوگ ہیں جی، بہت سے لوگ ہیں. بینک جائیں، بینک جا کے وہاں سے پتہ کریں. فراز صاحب بینک جاتے ہیں، اپنی بات کر رہا ہوں جی، اپنی بات کر رہا ہوں. بینک جاتے ہیں، وہاں سے جا کے پتہ کرتے ہیں کہ میرا بزنس ختم ہو رہا ہے، مجھے ایک پش کی ضرورت ہے، مجھے کچھ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، میں رینٹ ڈیوز جو ہے میرے کر دوں، میں تھوڑا مال اور ڈال لوں، تھوڑا کام کر لوں، تھوڑا بڑھا لوں. تو جتنی بھی وہاں پہ ڈیٹیل کے اندر جون سے لونز ہیں، پرسنٹیج، انٹرسٹ پرسنٹیج، 1 ایئر کے لیے پرسنٹیج ہے، 2 ایئر کے لیے یہ ہے، 3 کے لیے، 5 کے لیے، 6 کے لیے، 7 کے لیے. لیٹ سپوز میں ابھی اپنی پرسنٹیج اپنی بزنس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں 2 سال 3 سال کے اوپر ایک لون لے لیتا ہوں، ایک سود سے بھرا ہوا، کہ لعنت اللہ مجھے معاف کرے، میں لے لیتا ہوں. میں نے رینٹ پے کر دیا، میں ایزی ہو گیا، ریلیکس ہو گیا، مجھے سانس آنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. میں نے مال ڈال لیا، میری سیل بڑھ گئی، ٹھیک ہو گیا. فرسٹ آف آل میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا توکل ہے اس چیز کے اوپر. اگر میں سود لے کے، سود کے اوپر انٹرسٹ کے اوپر لون لے کے میں یہ سب کچھ کرتا ہوں تو میرا کام چلے گا ہی نہیں، چلنا چاہیے ہی نہیں ہے. جب سود کی ڈیفینیشن ہمارا اس مذہب اسلام نے یہ کہہ دی کہ سود کا کام کرنے، سود لینا دینا رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جنگ. وہ کس ذات کے ساتھ جنگ؟ وہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ہمارے جو دنیا، ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے سپریم لیڈرز ہیں، ہم ان کا نام ہی لیتے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ جنگ نہ لگ جائے. تو اس ذات کے ساتھ جنگ جس ذات نے پوری دنیا کا نظام وہ بنا کے رکھا ہوا ہے، پھر کیا کرے ایک عام بندہ جی؟ پھر جب میں نے وہ ساری پرسنٹیجز دیکھیں، پھر جی میں ہمت ہار گیا جی، پھر میں ہمت ہار گیا. میں رب تعالیٰ کی ذات سے جنگ کرنے کا تو بس استغفراللہ، میں یہ لائن بھی پوری نہیں بول سکتا، میرے میں نہیں ہمت جی یہ پوری لائن بولنے کی. کہنے کا مقصد یہ ہے، ہماری لوئل حکومت، ہماری وفادار حکومت کے اندر شرم حیا نہیں ہے، جن کے اندر کوئی اسلام نام کی چیز نہیں ہے کہ وہ ان کو یہ سوچنا پڑے کہ چھوٹے چھوٹے کاروبار والے بندے جو حق حلال کا کام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی اسکیم نکالی جائے، کوئی اس طرح کی چیز نکالی جائے، کوئی چھوٹے لونز ہوں، جو جتنے لون آپ نے لیے ہیں آپ اتنے ٹینور میں وہ لون واپس کر دیں. آپ
وداؤٹ اینی انٹرسٹ. تو پھر اگر ایسی کوئی اسکیمز نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, تو پلیز ڈونٹ کال اٹ اسلامی جمہوریہ, جسٹ اس کا نام پاکستان رکھ دے. دیٹس اٹ, دیٹس اٹ. ہمیں مت بار بار یاد کرائیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے, ہم نیشنل ہیں یہاں کے, ہمیں اور اپنے بارے میں بھی ہمیں بار بار مت بتایا جائے یہاں پر. یہ بھی آ کے ٹی وی پہ آ کے بار بار آ کے سرخی پاؤڈر لگا کے یا پینٹ کوٹ پہن کے آ کے ہمیں بھی آ کے باتیں یہاں پر نہ بتائیں کہ ہم بہت لوئل ہیں, ہم بہت کام کر رہے ہیں. آپ لوگ باہر کی جنگیں رکوا رہے ہیں اور اپنے ملک کے اندر آپ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نعوذ باللہ جنگ کر رہے ہیں. سود 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 سود, نرائی سود, نو شرم نو غیرت. مجھے پتہ ہے میری اس ویڈیو کے اوپر 50-100 ویوز آئیں گے, کچھ لوگ دیکھ لیں گے, کوئی ایک آدھا شیئر کر دے گا, بس دیٹس اٹ, کہانی ختم. اس نے آگے جانا ہی نہیں ہے, یہ آواز آگے تک پہنچنی ہی نہیں ہے. اگر آگے پہنچ بھی گئی, لیٹ سپوز یہ آواز آگے پہنچ جاتی ہے, وہ کوئی نظام کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, وہ میرے یہاں پہ زپ لگائیں گے, مجھے چپ کروائیں گے, بیکاز دس از اسلامی جمہوریہ پاکستان. You are not allowed to talk anything. You have no freedom of speech. بچے ہیں جی, فیملی ہے, ذمہ داریاں ہیں, کام کرنا ہے, کمانا ہے, تو گھر چلنا ہے. آپ نے تو ہمیں ڈنڈا دے دیا جی 200 یونٹوں کا, تو 200 یونٹ سے اوپر جائے گا تو آپ کی بتی گل ہو جائے گی جی, اتنا بل آ جائے گا. 300 سے اوپر جائے گا تو پھر تو سمجھو کہ آپ گئے, دنیا سے ہی گئے. یہ ٹن 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 ہمارے سر کے اوپر ٹانگی ہوئی ہے, یہ ٹن ٹن والی گھنٹی. خیر ویورز, شارٹ کرتا ہوں جی یہاں پہ ویڈیو کو. اندر تو دل دماغ کے اندر تو لاوا اس طرح کا کہ میں 10 گھنٹے بلوا لیں مجھے, لیکن میں نے کوشش یہی کی ہے کہ میں کہیں پر بھی اخلاق کا دامن نہ چھوڑوں. تمیز سے لفظوں کا چناؤ میں نے اچھا ہی رکھا ہے, اور میرے حکومتی ادارے کو جو دیکھنے والے ہیں, آپ دیکھنے والوں کو, یا میرے کوئی حکومتی ادارے کے کسی بندے کو میری کوئی بات اس میں سے بری لگی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ نہ سوچنا آپ کہ میں کہوں گا جی میں معذرت, سوری, کوئی معذرت کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ. میں نے جو باتیں بولی ہیں ٹو دا پوائنٹ بولی ہیں, سچی بولی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا جی. آپ میرے ویورز شیئر کر دیجئے گا, پلیز مسٹ شیئر کیجئے گا. آپ کا ایک شیئر کرنا کبھی کبھار کوئی ایک شیئر کرنے سے بھی کوئی پوزیٹیو چینج آ سکتا ہے. اگر میں بھی یہ سوچنا شروع کر دوں گا نا میرے بولنے سے کیا فرق پڑے گا, تو میں گیا. تو جب میں نے ایک سٹیپ لیا ہے, میں اگر ایک آواز اٹھا رہا ہوں, میری طرح کے چھوٹے کاروبار والے بندے اور بھی ہیں جن لوگوں کو چھوٹے چھوٹے اگر لون ملے نا سود کے بغیر والے, جو سود سے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, اور گھبرانا چاہیے. تو اگر ان کو کوئی اس طرح کا لون ملتا ہے نا کہ پارشلی مہینے کے چھوٹی چھوٹی قسط ان کی بن جائے, ان کا بزنس بھی تھوڑا سیٹ ہو جائے, تو اگر شاید کسی کے کان کے اوپر کوئی جوں رینگ جائے, ان کو سمجھ آ جائے, تو ایک نیکی ہے. یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا. اللہ آپ سب کا ایمان قائم دائم رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, مجھے بھی خاص طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے اور ہمیں رزق حلال کمانے کی ہمیشہ توفیق دے. اور چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں, چاہے حالات جتنے بھی ٹف ہو جائیں, ہمارے ہاتھ سے ہمارے ایمان کا, ہمارے توکل کا, ہمارا جو ہم نے وہ رسی پکڑی ہوئی ہے وہ پکڑی رکھیں ہم, چاہے حالات جس طرح کی مرضی بھی ہو جائیں. اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیں, آباد رہیں. فراز آفیشیل سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ آپ سب کا نگہبان. خدا حافظ.